اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس عظیم واقعے کے بارے میں بات کریں گے جب ایک انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کی ذرا سی تجلی کو ظاہر کیا، وہ نور جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کے بعد اس جگہ کی کیا حالت ہوئی اور وہ جگہ اب کہاں موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں بات کریں گے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی خداوند دیکھی۔ بنی نوع انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کیا اور اس امر کے لیے پیغمبروں کو چنا۔ ان انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں پر حق کا پیغام واضح کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو اس کام کے لیے مبعوث کیا، ان میں سے ایک نام ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کے طور پر چنا اور ان پر حق واضح کیا، وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کر دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں پر آباد ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے مدین میں 10 سال تک قیام کیا، لیکن مدین میں رہنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کی شدت سے یاد آنے لگی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ نے رخت سفر باندھا تو آپ کے اہل خانہ نے بھی آپ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین سے مصر کا سفر ایک نہایت لمبا سفر تھا اور راستہ بیابانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاریک رات آئی۔ اس رات موسم نہایت سرد تھا اور تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دراصل طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور کے قریب پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ وہاں موسم نہایت سرد تھا اور آگ کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ رات کی تاریکی کے ساتھ ساتھ سردی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ علیہ السلام پتھروں کی مدد سے آگ نہ جلا سکے، کیونکہ اس وقت شدید سردی تھی اور ہوائیں بہت زور سے چل رہی تھیں۔ انہی تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ امید سے تھیں۔ اس وقت صرف آگ سے ہی حرارت اور روشنی مل سکتی تھی۔ پریشانی کے عالم میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو دور دراز ایک جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس جلتی ہوئی روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں پر کوئی مسافر موجود ہے جس نے وہاں پر آگ جلا رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی مدد مل سکے یا پھر وہ ہمیں صحیح راستہ بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا پھر وہاں سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں جس سے تم تاپ سکو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے نکل پڑے۔ وہ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اس راستے کو پار کیا اور ایک غار نما جگہ کی طرف بڑھنے لگے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ علیہ السلام اس روشنی کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ اس درخت کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ مسلسل آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر درخت کی نہ کوئی شاخ جلتی تھی، نہ کوئی پتا، نہ کوئی دھواں اٹھتا تھا اور نہ ہی کوئی تپش محسوس ہوتی تھی۔ یہ منظر نہایت خوبصورت اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آپ علیہ السلام کے مغربی سمت میں دائیں جانب تھا۔
اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس یعنی طویٰ میں ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے پسندیدہ بندے کو یہ حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی چن لیا تاکہ آپ علیہ السلام مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ رہے تھے، وہ بس یہی چاہ رہے تھے کہ یہ وقت تھم جائے، یہ لمحہ کبھی نہ گزرے۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی لاٹھی کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لے کر چلتا ہوں اور اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا مبارک زمین پر پھینک دیا۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا ایک بہت بڑے اژدہا میں بدل گیا ہے، اور وہ اژدہا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، وہ پلٹ کر بھاگے اور مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ تب ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ پھر سے ان کی لاٹھی میں بدل گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھا، لہٰذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرنے کے بعد واپس پلٹے، خدا تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں اور چہرے پر ایسا نور آ گیا تھا کہ آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی شخص کی آنکھوں میں دیکھتے تو اس آدمی پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ کوہ طور مصر کی وادی میں موجود وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کو یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ پہاڑ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو روزانہ 2 درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت نہایت ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روزانہ اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ پہاڑ صبح کے وقت لال ہوتا ہے، دن کے وقت سرمئی ہو جاتا ہے اور رات کے وقت سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوہ طور کے دامن میں سینٹ کیتھرائن نامی ایک چرچ موجود ہے۔ یہ عمارت 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ اس چرچ کے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ انتظامیہ نے وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستہ بند کر دیا ہے۔ ماہرین نے اس جھاڑی کو دنیا کے بہت سے حصوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ دنیا کے کسی بھی حصے پر اس جھاڑی کو کاشت کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا یہ جھاڑی دنیا کے کسی بھی حصے میں کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر کار اس جھاڑی کی ایک کلم اس جھاڑی سے قریب ہی کہیں پر بو دی گئی تو اس جگہ پر ایک اور جھاڑی اگائی۔ سبھی سائنسدان اس جھاڑی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ تسلیم کرتے ہیں۔
اس خوبصورت واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے پوشیدہ پیغامات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے، اتنا بڑا اور سخت پہاڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، وہ جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم سب مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں، اور اسی کرم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ یہ خوف کے مارے پھٹ جاتا۔ یہ پورا واقعہ سورہ طٰہٰ کی آیات 10 تا 36 اور روح المعانی سے اخذ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔